السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ قرآن پاک کو ان کے الفاظ کے ذریعے سمجھنے کا جو سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کیا الحمدللہ۔ سورہ فاتر ہم لوگوں نے شروع کی تھی، لیکن بدقسمتی سے بیچ میں میری کچھ پرسنل مصروفیت کی وجہ سے میں پچھلے ایک مہینے سے آگے اس کو کنٹینیو نہیں کر سکا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ لیکن آج انشاءاللہ ہم دوبارہ سے اس سلسلے کو جہاں سے رکا تھا وہیں سے ہم شروع کریں گے۔ جو جو بیسک تھیم ہے وہ میں ہر دفعہ ایک دو منٹس میں دوبارہ سے ریوائز کر دیتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ ہماری زندگی کی کے لیے ایک نور ہدایت ہے، اور ہماری زندگی کی ایک جس کو کہتے ہیں نا مشل راہ ہے، اور ایک ایسے ہی جیسے کسی ایک الیکٹرانک کے ساتھ ایک مینول ہوتا ہے کہ بھئی اگر اس میں کوئی فالٹ ہو تو اس کو کیسے آپ نے کریکٹ کرنا ہے، تو قرآن بھی ہماری زندگی کے اندر وہی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس کو صرف بنا لیا ہے کتاب ثواب، اور جب ہم اس کو صرف کتاب ثواب سمجھتے ہیں اور اس کو پھر اسی طریقے سے ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم کسی کے مرنے پہ، کسی کے بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو ہم بس پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد جس دن اس کا ختم قرآن ہوا بس معذرت کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ اس دن ختم قرآن ہو جاتا ہے، قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کو مڑ کے کبھی نہیں پڑھتے اور اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، اور اس کا تو ایکچولی قرآن جو ہے وہ اس سے زیادہ اس کی بیعت بھی نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کو ادب نہ دیں، اور وہ ادب اس کو صرف تلاوت کرنا نہیں ہے، وہ ادب اس کی جو ہے اس کی میسج کیا ہے، اور اس میسج کو سمجھنے کے لیے ترجمہ صرف ایک ہیلپ ہے۔ اصل میں جب تک ہمیں وہ لینگویج نہیں سمجھ آئے گی تب تک ہمارے اندر وہ اس زبان کا، اس کلام کا اثر نہیں آئے گا۔ اس چیز کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی عربی گرامر یا جو الفابیٹس ہیں، اور الفابیٹس مل کے لفظ کیسے بنتے ہیں، اور لفظ مل کے جملے کیسے بنتے ہیں، اور وہ جملے جو ہیں کس طریقے سے، جس طرح ہم لوگوں کو اردو سکھائی گئی تھی یا ہم لوگوں کو انگلش سکھائی گئی تھی، بالکل وہی رول ہمیں اپنا ایک اپلائی کرنا ہے، اور تھوڑی سی اگر ہمت کریں، جو یقین کریں، تو قرآن کا ترجمہ ہمیں صرف پڑھنا نہیں ہوگا، ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہی ساری ایفرٹ ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی جو صورت ہم لوگوں نے شروع کی تھی سورہ فاتر، تو اس میں جو ہے جس طرح ہر دیکھیں قرآن پاک کا ایک جو اسٹائل ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ قرآن پاک کے اندر انذار ہے، قرآن کے اندر جو ہے وہ تذکر ہے، تدبر ہے، قرآن کے اندر وہ گفتگو آتی ہے کہ جس کے ذریعے جو اس کا مین جو تھیم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مین تھیم یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں جس کو کہتے ہیں نا کہ اصل جو اس کا یہ ہے کہ ہمیں اللہ اس دنیا کے اندر جس مقصد سے بھیجا ہے وہ مقصد سے ہمیں رونمائی کرتا ہے کہ اللہ نے کیوں اس دنیا کو پیدا کیا، اللہ نے کیوں یہ سارا نظام شروع کیا۔ اور ظاہر بات ہے پھر اس کے اندر ایک بہت جو اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں کسی نوکر کو کوئی کام کہہ کے جائیں اور وہ نوکر ہمارا کام نہ کرے تو ہم اس کو نہیں معاف کرتے، یا ہمیں غصہ آتا ہے۔ اگر ہم بہت اچھے بھی ہیں تو ہم اس کو کچھ نہیں بھی کہہ رہے تو ہمیں دل میں غصہ ضرور آ رہا ہے، اور کچھ نہیں تو ہم فون کر کے اپنی سہیلی کو اور اپنے دوست کو یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ میرے نوکر نے میں اس کو کام کہا تھا یہ نہیں۔ تو اس حد تک ہم لوگ ایک عام بندے، ہمارا ہم بندوں پہ اتنا زور ہوتا ہے، تو وہ خالق کہ جس نے ہمیں فرام نتھنگ پیدا کیا ہے، وہ ہمیں چلا رہا ہے، پھلا رہا ہے، ہمیں پال رہا ہے، تو کیا اس کا ہم پر کیا حق ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ذرا ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچیں، کیا وہ حق صرف یہ ہے کہ بس دل کیا تو قرآن پڑھ لیا، دل کیا تو قرآن کو اٹھا کے غلافوں میں لکیر کے اوپر رکھ دیا؟ یہ تو نہیں ہوا نا اس کا مقصد۔ اور اسی طریقے سے جو اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی قرآن کا ایک ہے، اور اصل چیز پھر وہی والی بات بار بار میں گھوم پھر کے کہوں گا آپ کو کہ دیکھیں قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ اس کے اندر جو میسج ہے اس کو انٹرپریٹ کر کے اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں۔ تو قرآن کی ہر آیت، اب کہیں سے بھی آپ شروع کر لیں، کہیں پر بھی آپ کو کوئی ہر آیت کو پڑھ کے دیکھیں کہ یہ کیوں کہی گئی۔ تو ہم یہاں سے جہاں سے آج ہم دوبارہ سے اپنی گفتگو آغاز کریں گے، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، یہاں پر دیکھیں کہ دو چیزیں آ رہی ہیں، اعمیٰ اور بصیر۔ تو اعمیٰ ہوتا ہے اندھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کہ جو نہیں دیکھ سکتا، اور جو دیکھ سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب آپ صرف ایک اس آیت کو ہی پڑھیں اور آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں، تو کیا یہ اس سے ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کہ جو صحیح کام کر رہا ہے، وہ کہ جس کو ایک چیز کی سینس ہے، اور ایک وہ کہ جس کو اس کی سینس نہیں ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ وہی والی چیز ہے کہ ہم
کہیں کہ ہم نے ڈالنا کھانے میں نمک ہے اور ذائقہ ہمیں میٹھا چاہیے، تو ہم نے قرآن اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی میں گزار کے ہم کہیں گے اللہ کا بڑا غفور الرحیم ہے؟ کیا یہ ڈز اٹ میک سینس؟ تو یہاں پر بھی یہی اس میں ہے کہ اس میں کیا لفظ ہیں، وہ مطلب اور، ماں کا مطلب ماں تین معنی میں آتا ہے، یہاں پر ماں نہیں کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ماں کا ایک مطلب کیا کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، ماں ہاذا وٹ از دس، اور ماں جو ہے جو کے معنی میں بھی آتا ہے کہ وہ جو، اس طرح اس اسٹائل میں بھی آتا ہے، اور ماں جو یہاں پر جس معنی میں آ رہا ہے وہ ہے نہیں کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی، تو اس میں کیا ہے وما یستوی، اب اس یستوی میں کیا لفظ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں مساوی، تو یہ وہی والا لفظ ہے، یستوی میں مساوی والا لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو جس طرح مساوی کیا برابر ہوتا ہے نا، تو یستوی میں وہی لفظ ہے، جس طرح ایک اور بھی لفظ ہوتا ہے سطح کیا نام ہے اس کا، سطح استوا، تو یہ بھی لفظ ایک ہم بول رہے ہوتے ہیں، تو یستوی میں مساوی والا ہے تو برابر، اب آپ ترجمے میں کیا لکھا ہوا ہے برابر، تو وما یستویل اعما والبصیر، تو بصارت کیا ہوتی ہے، انسان کو نظر آنا، اور نظر آنا صرف آنکھوں سے نہیں، دماغ سے، سوچ سے، عقل سے، وہ کہتے ہیں نا آئیز کین ناٹ سی بٹ مائنڈ ڈز ناٹ نو، اگر بندر کو ہم کسی ایک چیز بہت زبردست نالج کے سامنے بھی اس کو پکڑا دیں گے نا، اس کو بٹھا دیں گے تو بندر کو سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ دماغ اس کے ساتھ کوریلیٹ نہیں کر رہا، تو معذرت کے ساتھ اگر ہم کوئی ایک چیز قرآن کو ہی جب ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھیں، تو معذرت کے ساتھ اب آپ سمجھ تو گئے ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تو ہم میں ایک انسان میں اور بندر میں کیا فرق ہوگا، کہ اگر وہ بھی قرآن کو بغیر سوچے سمجھے بس پڑھے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو طوطے کی طرح پڑھا جا رہا ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا پریکٹیکلی، مجھے بتائیے کہ کیا اس سے ہمیں محبت پیدا ہوگی، کیا ہمیں اس سے ڈر پیدا ہوگا، کیا ہمیں عقیدت ہوگی، واٹ از عقیدت یار، عقیدت کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو یہ ذرا ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچیں کہ ہم قرآن کی کیا ادب کر رہے ہیں یا بے ادبی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں، عامہ بصیر ہو گیا، مساوی ہو گیا، جو ہمارا بیسک تھیم ہے کہ ہم نے اردو زبان کے الفاظ ڈھونڈنے ہیں۔ اچھا اب اگلا کیا آ رہا ہے، ولا ظلمات ولا نور، اور یہ آگے وہ پچھلی بات سے کنٹینیو ہو رہا ہے، وہ کیا ہے، ولا ظلمات ولا نور، وہ مطلب اور، لا مطلب نہیں، ظلمات، ظلم بھی اسی سے ہوتا ہے نا، تو ظلم بھی جو ہوتا ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ظلمات اندھیرے کو کہتے ہیں یہاں پہ، یعنی کہ یہ نور کا اپوزٹ ہے، نور روشنی ہے نا، تو نور قرآن پاک میں یا ویسے ورچولی اچھائی کے لیے بھی ہوتا ہے، اور ظلم جو ہے وہ تو یہ اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے، تو جس طرح نور کا اپوزٹ ظلم ہے، جس طرح اعمیٰ اور بصیر ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اسی طرح اندھیرا اور روشنی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اچھائی اور برائی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، تو یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے آگے۔ اچھا، ولا ظل ولا الحرور، آپ شدید گرمی کے اندر سائے کو ذرا ڈھونڈیں، تو وہ جو سائے کی کیفیت ہوتی ہے اور جو وہ گرمی کی کیفیت ہوتی ہے، روسٹ بن رہا ہوتا ہے نا، خاص طور پہ ہم یہاں سعودی عرب میں ریاض میں رہ رہے ہیں، تو یہاں پر بالکل ڈرائی موسم ہوتا ہے، تو لٹرلی جب 50 کا ٹمپریچر ہوتا ہے نا، تو پسینہ بھی نہیں آ رہا ہوتا اور ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا روسٹ بن رہا ہے، تو وہ کیفیت میں ہمیں تھوڑا سا سایہ ملے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، تو مجھے بتائیں کیا سایہ اور وہ گرمی کیا ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ تو ہر ظل سائے کے لیے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر جو ہے وہ گرمی کے لیے ہو رہا ہے، تو ہر جو ہے وہ دھوپ ہے اور ظل جو ہے وہ سایہ ہے، تو یہ تینوں کی سمبولزم ہمیں اللہ تعالیٰ کیا آپ بتائیں کہ اس سے ہمیں کیا انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، کہ جس طرح سے یہ ساری چیزیں اپوزٹ ہیں، جس طرح نمک اور میٹھا اس طرح بے تحاشا اپوزٹس کو ایک ساتھ کر سکتے ہیں نا، اصل میں اس کی جو ہے وہ یہ بات بتا رہے ہیں، اور آگے کیا ہے، وما يستوي الاحياء ولا الاموات، اب یہاں پہ اپوزٹ ایک اور کیا چیز آ گئی، زندہ اور مردہ، وما يستوي الاحياء ولا الاموات، کہ جو مردہ ہیں اور جو زندہ ہیں، احیا حیات زندگی، اور موت مردہ ہونا، تو زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، اب آگے کیا ہے، ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، اب آپ اس میں دیکھیں دونوں میں جو لفظ آ رہا ہے نا، یہ سماعت کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انا قرآن کے ان الفاظ میں سے عربی زبان کے جن کا مطلب زور دینا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے عرب کا ایک سٹائل دیکھا ہوگا، جو سعودی عرب میں یا عرب میں رہتے ہیں جن کو تھوڑا سا فیملیئرٹی، واللہ وہ قسم کھانا بھی ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے، یہی آپ کو سٹائل قرآن میں نظر آتا ہے مختلف انداز میں، تو قسم کھانا بھی ایک انداز ہوتا ہے، اور انا کا لفظ ہوتا ہے، قد کا لفظ ہوتا ہے، لام کا ہوتا ہے، جیسے لقد خلقنا الانسان، تو یہ سارے الفاظ کیا ہوتے ہیں، ان الانسان لفی خسر، تو یہاں پر بھی زور دینے کے معنی ہے، ان اللہ یسمع من یشاء، تو من کا مطلب ہوتا ہے جو، یا ہو کے معنی میں بھی آتا ہے، کہ اللہ یہاں پہ یشاء میں لفظ ہے چاہنے کا، ٹھیک ہے نا،
کہ ہماری مرضی کا، تو اللہ کی کیا ہے کہ یسمیو، کہ اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، یعنی کہ اللہ کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ اللہ مردوں کو بھی سنا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیونکہ یہ چیز ایک وہ ہے متشابہات، اور یہ زندگی کوئی مر کے آگے ہمیں وہاں سے ایس ایم ایس کر کے یا لائیو لوکیشن پہ ہمیں بتاتا تو ہے نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں نہیں پتا، یہ ہمارا متشابہات ہے، اور ہر انسان جب اس کی سانس رک گئی، جب فرشتہ آ کے اس کو لے گیا، تو وہاں سے اس کی یہ باتیں اس کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی، تو ویٹ کیجئے۔ وہ کیا کہتے ہیں، پہلے زمانے میں ہمارے ٹیلی ویژن پہ آتا تھا انتظار فرمائیے، تو یہ انتظار فرمائیے لکھا ہوا ہے ہماری زندگی میں ہماری آنکھوں کے سامنے، لیکن ہم اتنے غافل ہیں کہ وہ انتظار فرمائیے کو ہم نے ہٹا دیا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے مرنا ہے، اور ایسے دنیا کے اندر غافل ہیں، ایسے دنیا کی چیزوں کے اندر مگن ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے دوبارہ جانا ہے کہیں مر کے، اور ہم تمام ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ پچھلی سوری باتوں کے آپ کو ریلیٹ کریں تو آگے آپ کو یہ بات سمجھ زیادہ بہتر طور پہ آئے گی۔ ان اللہ یسمع من یشاء، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وما انتا، وہ مطلب اور، ماں مطلب نہیں، انتا مطلب یو، انتا یہ گرامیٹیکلی یو کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے بمسمم من فی القبور، تو قبر میں، من کا مطلب ہوتا ہے ہو، یعنی کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو کیا ہے، فی ہوتا ہے میں، اور قبور قبر کی جمع ہے، کہ جو آپ نہیں سنوا سکتے۔ یہ مسمعن میں بھی سماعت کا ہی لفظ ہے، سنانے کا، تو یہاں پہ کیا ہے، سنانے کا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ان کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں یسمیو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سنانے کے لیے آ رہا ہے کہ وہ سنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آ رہا ہے، اور یہاں پہ میم کا لفظ آ رہا ہے۔ تو عربی میں نا ایک ایک لفظ، انگلش میں ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ سی یو ٹی کٹ اور پی یو ٹی پٹ میں فرق کیوں ہوتا ہے، تو عربی کے اندر بھی کچھ انڈیکیشنز، وہی رولز ہیں، اگر آپ کو تھوڑا سا سمجھیں گے نا، میم ہوتا ہے کسی بندے کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے یا کسی عمل کے ہیپننگ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، مسمین سنانا یعنی کہ اس کو سنانا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یسمیو میں یا آ رہا ہے، تو یا جب لفظ کے کسی شروع میں آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، تھرڈ پرسن کے لیے، ٹھیک ہے؟ الف ہوتا ہے میرے لیے، نون ہوتا ہے ہمارے لیے، یا ہوتا ہے اس کے لیے، اور تا ہوتا ہے تمہارے لیے۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، یسمیو، وہ سناتا ہے، یعنی کہ وہ سنا سکتا ہے۔ ان اللہ یسمیو من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور، یہ مسمعن سنانے کے لیے ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا رہے، ان انت الا نذیر، ٹھیک ہے؟ یو آر اونلی نذیر، ان نہیں، یہاں پہ ان اس اسٹائل میں آ رہا ہے، ان انتا اللہ، تو اللہ ہوتا ہے ایکسپٹ، تو جب ان اور اللہ اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ نہیں ہیں صرف نذیر۔ نذیر کیا ہوتا ہے، بشیروں و نذیروں، بشارت ہوتی ہے کسی خوشخبری کو بتانا، اور نظر ہوتا ہے خبردار کرنا، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ان انتا اللہ نذیر، کہ آپ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں، یار اونلی ٹو جسٹ ٹیل، آپ ان کو بتا دیں، بشارت دے دیں، اچھا کام کرو گے تو یہ ہوگا، اور برا کام کرو گے تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ اسی بات کہ ان انت الا نذیر، آپ نہیں ہیں ایکسپٹ نذیر، ٹھیک ہے؟ آپ خبردار کرنے والے ہیں۔ آگے کیا ہے، انا ارسلناک بالحق بشیروں و نذیرا، ٹھیک ہے؟ انا میں دیکھیں ابھی لفظ آیا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ وہ انا صرف لکھا ہوا تھا اور یہ الف لکھا ہوا ہے، تو کیونکہ ایکچولی یہ انا کے ساتھ نون الف نہ لکھا ہوا ہے، تو یہ مل کے بن گیا انا، ٹھیک ہے؟ تو انا میں نون الف نہ انڈیکیشن ہوتی ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ نون الف نہ جب اینڈ پہ آتا ہے تو جتنی دعاؤں میں دیکھ لیں آپ، میں قرآن پاک میں بے تحاشا جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے، جیسے ایک ایگزامپل دو کے طور پہ دوں گا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنی نفسوں پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو نون الف نہ جتنی جگہ آ رہا ہے یہ ہمارے لیے آ رہا ہے۔ ان نہ، تو اللہ تعالیٰ اپنا انداز میں ہم کے اسٹائل میں بھی بولتے ہیں، اور اس کی میں ہر دفعہ مثال آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جو اردو اسپیکنگ فیملیز ہوتی ہیں ان کا بولنے کا اسٹائل ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کہا، حالانکہ وہ اس کا مطلب جمع نہیں ہوتا، وہ اسٹائل ہوتا ہے بولنے کا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوتی ہے جب قرآن میں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہم کا صیغہ بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ تو انا ارسلنا کا، اب اس کے اندر ارسل ہوتا ہے کیا، رسالہ، میسج، ٹھیک ہے؟ رسول بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، ارسل نا، ہم نے بھیجا، اور کسی کے لیے، تمہارے لیے، کاف اینڈ پہ آ رہا ہے تمہارے لیے، کہ ہم نے تمہیں بھیجا، یعنی کہ ہم نے تمہیں بنا کے بھیجا، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کس طریقے سے، ارسلنا کا بالحق، تو با ہوتا ہے ساتھ، جس طرح بولتے ہیں نا بسم اللہ، تو بسم اللہ میں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ میں جس طرح ہوتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر کیا آ رہا ہے، بالحق،
بالحق کا کیا مطلب ہے کہ حق کے ساتھ ہم نے آپ کو بھیجا ہے کیا، بشیروں و نذیروں، بشیر یا ابھی میں آپ کو جو لفظ بتا رہا تھا وہی آ گیا، بشیر اور نذیر، ٹھیک ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو کیا بھیجا ہے، حق کے ساتھ، یعنی کہ یو آر ٹرو، یو آر وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، ٹھیک ہے، اور آپ کیا ہیں، بشیروں و نذیرہ، و ام من امتن الا خلا فیہا نذیر، ٹھیک ہے، تو جس طرح خلوت ہوتا ہے، خلوت کیا چیز ہوتی ہے، یا خلا جو ہوتی ہے نا، وہ بیسیکلی پہلے والے جو گزر گئے ہیں نا ان کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا ہے، وَإِم مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ٹھیک ہے، کہ کوئی امت نہیں میں نے بھیجی کہ اس میں ڈرانے والا بھیجا، اس کو کس طریقے سے ہم کہیں گے، وَإِم من کا مطلب ہوتا ہے سے، من امتن یعنی کہ امت میں، اللہ ایکسپٹ کے آ رہا ہے، تو ان اور اللہ مل کے وہی والا بن گیا کہ نہیں ہے، یعنی کہ نہیں ہے مگر، یا نہیں ہے کہ کوئی بھی امت نہیں ہے مگر کیا ہے، خلا، کہ اس میں ایک گزرا ہے، خلا پیچھے کو بھی کہتے ہیں، خلا گزرے ہوئے کے لیے بھی کہتے ہیں، خلیفہ کا لفظ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو خلا فی ہا، اور یہاں پہ ہا کا لفظ ہے، جس طرح نون الف نہ ہوتا ہے ہمارے لیے نا، اسی طرح ہا کا مطلب ہوتا ہے اس میں، یعنی کہ ان ہر، تو یہ عربی کے اندر خاصیت یہ ہوتی ہے کہ مذکر کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، مونس کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے میجورٹی ٹائمز نا، تو یہ ہا کا لفظ ہوتا ہے کسی مونس چیز کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ امت کا لفظ جو ہے مونس کا ہے، اس کے ساتھ جو لفظ آ رہا ہے اس میں کہ ان ہر، تو یہ میں آپ کو ورچوئل عربک سوری جو انگلش سے کوریلیٹ کر کے بتا رہا ہوں، تو عربی کے اندر یہ آپ کو فی ہی لکھا ہوتا ہے، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فی ہی، تو وہ ہی اور ہا میں کیا فرق ہے، ہی مذکر کے لیے ہوتا ہے اور ہا مؤنث کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ امت کے بارے میں بات آ رہی ہے، تو اس میں گزرا، خلوت میں نے آپ کو بتایا ہے، خلا، خلوت، خلیفہ، یہ وہی ملتے جلتے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر روٹ کیا ہے کہ کسی چیز کا گزرنا، اور خلیفہ بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ خلیفہ بھی جو آپ اب جہاں چلے گئے ہیں تو اپنے پیچھے جو آپ بندہ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، تو وہ خلیفہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس ریفرنس سے یہ لفظ ہے، تو کہ کوئی بھی امت نہیں آئی ہے مگر اس میں ایک ڈرانے والا آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وجود کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ کا کیا رول ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اٹھاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ کیوں نہیں میرے لوگ مجھے پہچان رہے ہیں، کیوں نہیں اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں، پھر آگے کیا ہے، وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اب یہاں پہ مزید اس کو آگے اسی بات کو کیا جا رہا ہے، وَإِن يُكَذِّبُكَ، اب یہاں پہ کیا ہے، وا مطلب اور، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، تو یکذب کو آپ توڑیں تو یا انڈیکیشن آ رہی ہے وہ، ٹھیک ہے، اور کذب کیا ہوتا ہے، انکار کرنا، کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں نا، تو کذب کیا ہے، جھٹلانا، ٹھیک ہے، تو جھٹلانے کا کیا مطلب ہوگا، جو ہے نا، کیا اس کو کہتے ہیں، جھوٹا جو ہوتا ہے جس طریقے سے، تو ہم ہوتا ہے نا، تو جو جھٹلانے والے کے لیے کاذب کا لفظ ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو انکار کرنے کے لیے، تو یہ یہاں پر کیا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں، وَإِن يُكَذِّبُكَ، کاف میں نے آپ کو بتایا، کاف جس طرح بولتے ہیں جزاک اللہ، کاف جب اینڈ پہ آتا ہے تو آپ کے لیے ہوتا ہے یا یو کے لیے، کہ اگر وہ یا انڈیکیشن آ رہی ہے ان کے لیے، کذبو یعنی کہ جھٹلانا، انکار کرنا، اور کاف آ رہا ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے، وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو من کا مطلب ہوتا ہے سے، قبلہم، اب یہاں پہ ہا آیا تھا نا، وہ ہر کے لیے ہوتا ہے، اور ہم جو ہوتا ہے یا ہم جس طرح لکھا ہوتا ہے وہ دیم کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دیم، دے، دیم، دیئر، یعنی کہ تھرڈ پرسن کے لیے ان کا، تو یہ کیا کہا گیا ہے، کیا 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 کہا گیا ہے کہ فقد، فا مطلب ہوتا ہے سو دیٹ، یہ فا کا لفظ بھی عربی بہت زیادہ بولتے ہیں، فا مطلب ہوتا ہے سو دیٹ، قد میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ انا کی طرح کا لفظ ہے، بے شک، زور دینے کے لیے، تو ضرور کیا ہے، کذب الذین من قبل، کہ جو، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، سمجھ آئی، یہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اٹس ناٹ ایب نارمل، جو آپ سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی، انہوں نے بھی اسی طریقے سے جھٹلایا تھا، کون تھے، جاءتہم، تو جا کا لیے لفظ آپ یاد کریں جو سورہ نصر میں آتا ہے، اذا جاء نصر اللہ، تو جا عربی میں بولتے ہیں آنے کے لیے، جاءتہم، کہ کیا ہے کہ ان کے پاس، ہم، اب آپ دیکھیں، ہم یہاں پہ، ہم یہاں پہ، ہم یہاں پہ، دیم دیر کے لیے، جاءتہم کہ ان کے پاس آئے، رسولہم، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس آئے رسول، بالبینات، با یہاں پہ آ رہا ہے ساتھ کے معنی میں، بسم اللہ والا لفظ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا، بینات کیا ہوتا ہے، بیان کرنا ہوتا ہے نا، تو بیان کرنا، تو بیان کیا ہوتی ہے، جو کھول کے بیان کر دی جائے،
تو بینا یا بینات کیا ہے؟ کھلی نشانیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور آگے کس کس کا آتا ہے؟ وبز زبر، زبر ایک کتاب بھی ہے زبور، اور زبر جو ہے وہ صحیفوں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں ان کے لیے لفظ آتا ہے، بس زبر وبل کتاب المنیر۔ منیر کیا ہوتا ہے؟ نور، منیر میم والا لفظ آ رہا ہے، اور نیر کیا ہے؟ منیر، نور والا، ٹھیک ہے۔ تو وبل کتاب المنیر، روشنی والی کتاب، ٹھیک ہے، روشن کرنے والی کتاب۔ تو آپ دیکھیں الگ الگ آپ لفظ کو سوچیں گے نا تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وا مطلب اور، با مطلب ساتھ، کتاب مطلب کتاب، ٹھیک ہے۔ اور کتاب کون سی ہے؟ کتاب المنیر، نور والی۔ میم میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میم والے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، جیسے مقتل، جس جگہ پہ قتل کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے مقتل۔ جس کو قتل کیا ہو گیا مقتول، جسے قتل کیا گیا۔ تو یہ میم کا رول ہے، میم کے الفاظ آپ سمجھیں گے تو آپ کو یہ آپ کو آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا آ گیا؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تسلی دی اللہ تعالیٰ نے، کہ اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا کن کو؟ جب ان کے پاس آئے رسول کھلی نشانی کے ساتھ، اور زبور کے ساتھ، اور کتاب منیر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی وہ اگر آپ ایک ایک لفظ پہ سوچیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر۔ اچھا، اب آگے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا جلال بتا رہے ہیں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ساتھ جو عذاب ہے، اور اس دنیا کے اندر وہ جگہیں موجود ہیں وہاں پر ہم عبرت حاصل کریں جا کے، کہ وہ اس زمانے کے حساب سے کس طریقے سے طاقتور ترین لوگ تھے۔ نبی مدینہ منورہ میں جو ہے وہ مدائن صالح ہے، جہاں پہ قوم سمود تھے، اور وہ اس زمانے میں آج سے ہزاروں سال پہلے پہاڑوں کو تراشتے تھے اور اس کے اندر گھر بناتے تھے، بہت طاقتور تھے۔ اسی طریقے سے آپ کو بے تحاشا قوموں کے عذاب کا آئے گا، اور وہ نشانیاں ابھی بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سما اخذت الذین کفروا۔ اب یہاں پہ سما کا مطلب ہوتا ہے دین، ٹھیک ہے، بعد میں ہم جیسے دین بولتے ہیں نا، کہ اس دین آئی ڈیڈ اٹ، تو دین اخذ تو یہاں پہ انڈیکیشن آ رہی ہے میرے لیے۔ یہ آپ کو دیکھیں، میں عربی گرامر کے بعد تھوڑا تھوڑا بات بتاتا رہتا ہوں، آف کورس جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، اگر آپ کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہے۔ لیکن جہاں پر جو لفظ آتا ہے اگر آپ کو یاد رہے تو یہ اس طرح کے لفظ میں جب کسی ایک فعل کے اینڈ میں جب تو کا لفظ آتا ہے نا تو وہ میرے لیے ہوتا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل کر لوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا ہم جو ایک پڑھتے ہیں آمنت باللہ، تو وہ تو کا لفظ میرے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اخذ تو، اخذ میں کیا ہے؟ دیکھیں اخذ کرنا ہوتا ہے نا، ماخذ اخذ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اخذ کرنا پکڑنا ہوتا ہے، نکالنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے یہ اس سے اخذ کیا، تو یہاں پر اخذ اس معنی میں آ رہا ہے کہ ہم نے ان کو لے لیا یا ان کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ الذین، بار بار قرآن پاک میں فریکوینٹلی آپ کو عربی میں آتا ہے الذی، الذین، جس طرح ہم انگلش میں بولتے ہیں یا اردو میں بولتے ہیں جو جس سے کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، تو یہاں پہ کیا؟ الذین کفروا، یعنی کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا یا ان کو اخذ کر لیا جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کون ہے؟ یہاں پہ یاد رکھیں بات، یہ کفر کے بارے میں بھی میں بار بار یاد دہانی کراتا رہتا ہوں کہ جہاں پہ بھی کافر کا لفظ آتا ہے نا، وہ ہم ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں کہ ہم تو بڑے چیمپئن ہیں، ہمارے بارے میں تھوڑی بات ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیں جو اللہ کا کہے یا اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کو، جو یا ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رول کو، قرآن کو، حدیث کو، جو اللہ کے بنائے ہوئے رول کو انکار کر رہا ہے، تو کیا وہ اس وقت حالت کفر میں نہیں ہے؟ ہم بولتے ہیں کفران نعمت، تو وہ کفران نعمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ نعمت کا انکار کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کفر کا مطلب صرف وہ والا ورچولی میں وہ کافر کا نہیں ہوتا، مطلب صرف کفر جہاں پہ بھی قرآن پاک میں کفر آئے کا لفظ آتا ہے تو آپ ذرا بیٹھ کے سوچیں کہ کہیں ہمارے بارے میں تو نہیں بات ہو رہی۔ تو یہاں پہ کیا جا، ابھی اسی آیت کو دیکھ لیں، ثم اخذت الذین کفروا، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان نکیر، فا مطلب پس، کیفا ہوتا ہے کیف الحال، کیفا ہوتا ہے ہاؤ، کانا قرآن پاک میں بار بار یہ لفظ آتا ہے، اور یہ بھی ایک عربی کا ایک بہت اسپیشل ورڈ ہے۔ کانا کہتے ہیں کسی چیز کی ہیپننگ کا، تو کیا اس کے لیے لفظ آیت میں بتاتا ہوں جس کو جو سب کو میجورٹی لوگوں کو آتی ہے، کن فیکون، کن کا مطلب کہتے ہیں ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو کانا کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا وداؤٹ اینی ڈاؤٹ ہو جانا، ٹھیک ہے نا۔ فکائفہ کانا نکیر، اب یہ نکیر کیا ہے؟ ہم بولتے ہیں ملکن نکیر، تو یہ نکیر ایکچولی وہ چیز ہوتی ہے جس کا وہ انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ نکیر کیا چیز ہے؟ وہ یہاں پہ اس میں ترجمے میں دیکھیں عذاب لکھا ہوا ہے، لیکن ایکچولی جو ورچولی اس کا میننگ ہے وہ بیسیکلی جس چیز کا وہ انکار کرتے تھے، یعنی کہ میرے عذاب کا، کیونکہ تو ہاؤ واز مائی عذاب، تو دیکھا میرا جو جس کا انکار کرتے تھے وہ کیسی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات سے ڈرا رہے ہیں کہ پچھلی باتوں کا کر کے، کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کے، اور ہماری نبی سے اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، فا مطلب پس، کیفا مطلب ہاؤ، کانا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا، نکیر بھی ایکسپلین کر دیا، ٹھیک ہے۔
اچھا، علم تر ان اللہ انزل من السماء ایمان. اب آگے نا معاون، اب آگے جو ایک بالکل ایک ڈفرنٹ گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ جو نیچر کی نشانیاں ہیں، جو دنیا کے اندر ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہوں چاہے وہ سمندر ہوں، یہ بھی یہ قرآن کا ایک سٹائل ہے. یہ آپ کو بے تحاشا جگہوں پہ نظر آئے گا. ایکچوئل کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یاد رکھیں بات. پھر میں وہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں قرآن سے انٹرپریٹیشن کرنی ہے ان چیزوں سے. تو یہ چیزیں جو یہاں پہ جہاں پر بھی آتی ہیں نا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک انڈینائبل فیکٹس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی بات نہیں سمجھ رہا تو وہ دیکھو آسمان کیسا ہے، وہ دیکھو سمندر کیسا ہے، وہ دیکھو ہوائیں کیسے چلتی ہیں، وہ دیکھو ہوا کہیں پہ بہت آندھی میں ہو جاتی ہے، کہیں پہ مٹی اڑا رہی ہوتی ہے، کہیں پہ وہ رحمت کی بارش آ رہی ہوتی ہے، کہیں پہ بہت سودنگ بوندا باندی ہو رہی ہوتی ہے، کہیں پہ وہی بادل آتے ہیں تو وہ طوفان بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیسے کنٹرول ہو رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. کہیں پہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں مختلف طرح کے پہاڑ نظر آتے ہیں، کہیں پہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں کہیں پہ پہاڑ ہوتے ہیں وہاں پہ سبزہ بہت ہوتا ہے، کہیں پہ پہاڑ ہوتے ہیں بہت اونچے لیکن برف نہیں پڑ رہی ہوتی، کہیں پہ بالکل برف پہاڑ نہیں ہوتے وہاں پہ برف پڑ رہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں. آپ دیکھیں کہیں پہ آپ کو چیزیں ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں دیکھنے میں، گھوڑے میں، گدھے میں اور زیبرے میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. اگر آپ ان کے اوپر ایک ہی پینٹ کر دیں تو وہ تینوں ایک جیسے لگیں گے. لیکن آپ تینوں کی کوالٹیز دیکھ لیں اور تینوں کا اسٹائل دیکھ لیں. زیبرے کے اوپر کس طرح لکیریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کس نے وہ میئر کر کے لگائیں؟ یہ جو جینیٹکس ہے ساری، میں تو ڈاکٹر ہوں تو ہم تو بڑے مزے سے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں یہ کوئی جینیٹک بیماری ہے. پتا کچھ نہیں ہوتا. ریسرچ ہو رہی ہے، اللہ کی دیوے علم سے بہت ریسرچ ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جینز جو ہے نا کس طریقے سے بنتے ہیں، جینز کے ذریعے کس طرح کیریکٹر ہوتے ہیں، یہ حیران کن چیز ہوتی ہے. آپ اپنے گھر میں آپ اپنے ماں باپ کو دیکھ لیں، اپنے بچوں کو دیکھ لیں، آپ کو اپنے کیریکٹر ان میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے آگے اولاد میں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کس طرح یہ میریکل لگ نہیں رہا ہوتا؟ اور اسی میں ہی ایک بچے کے اندر ماں کے کیریکٹر آ رہے ہوتے ہیں تو ایک بچے میں باپ کے کیریکٹر آ رہے ہوتے ہیں. یہ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ کیسے کنٹرول ہو رہا ہے؟ ذرا سوچیں تو صحیح. کیا یہ کسی ہیومنلی؟ ہاں. پھر میں آپ کو کہوں کہ دیکھیں جو ایتھسٹ ہوتے ہیں نا، یا وہ کہتے ہیں کہ جو نیچر کو وہ ایک حد تک اللہ کی دی ہوئی نالج سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جا کے ایک سٹاپ لگ جاتا ہے، کامل نہیں ہوتا. اور ایک اور بات، یہ جو اللہ کی ایک خدائی کی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے جی ہمارے ہاتھ میں پین ہے، ہم کہیں جی ہم نے اپنے ہاتھ میں پین بنایا ہے اور ہم کہیں جی ہم اس کے مالک ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. وہ بھی جو فرعون تھا نا، وہ بھی یہ کہتا تھا نا کہ انا ربکم الاعلی. ٹھیک ہے. تو یا نمرود کا کیریکٹر تھا، یا جب حضرت ابراہیم نے چیلنج کیا تھا ان کے لوگوں کو کہ میرا جو اللہ ہے وہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال دو، تو وہ مبہوت ہو گئے تھے، وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اسی طریقے سے کیا کوئی بندہ یہ چیلنج کر سکتا ہے کہ میں نے فرام نتھنگ کسی چیز کو پیدا کیا؟ ہم تو دی ہوئی چیزوں سے کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں. کیا ہم فرام نتھنگ کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہم جو چیزیں موجود ہیں انہی کے ذریعے ہم کام کر رہے ہیں، چاہے بہت کوئی ہائیسٹ لیول پہ بھی چلا جائے. تو یہ ہماری وہاں جا کے ہماری بے بسی ہو جاتی ہے. ہاں، ایک عام بندہ ہوتا ہے وہ بےچارا چھوٹے لیول پہ بے بس ہو جاتا ہے. کوئی بندہ بہت سائنس میں آگے چلا گیا ہے تو وہ آگے جا کے کہیں نہ کہیں اس کو فل سٹاپ لگنا ہے. وہ کامل نہیں ہو سکتا. کامل ذات صرف اللہ کی ہستی ہے. یہ چیز کو ہم سمجھیں گے تبھی وہاں سے ہی بات معاملہ سٹارٹ ہوگا. کوئی بھی ہم معاملہ کسی کے ساتھ ڈیل کریں نا، تو جب تک کوئی ایک پارٹی سبمٹ نہ کرے یا کسی بات پہ ایگری نہ کرے تو معاملہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہی چیز یہاں پر یہ ہے کہ یہ آپ کبھی انالیسس کریں نا کہ یہ باتیں کیوں لکھی ہوئی ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں یہ باتیں بیان کر رہے ہیں. جسٹ ٹو میک آور برین پریپیئرڈ. کہ جب یہ ساری باتوں کر کے جب اللہ تعالیٰ کہے نا کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، جب اللہ تعالیٰ کہے نا کہ یہ میرے بنائے ہوئے رول ہیں ان کو فالو کرو، ٹھیک ہے، اس طریقے سے کام کرو، تو ہمیں سمجھ آئے، ہمارا دماغ ٹیون ہوا ہو. دیکھیں منہ سے سبحان اللہ کہنا یا منہ سے الحمدللہ کہنا یا منہ سے ذکر کرنے کا ایکچوئل فائدہ پریکٹیکلی اس وقت ہوگا کہ جب ہماری زندگی کے اندر کوئی عمل آئے اور ہمارے سامنے ایک دنیا داری کی چیزیں آ رہی ہیں اور ایک ہمارے سامنے آ جائے کہ اللہ نے یہ کہا ہے اور اللہ کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، اور ہم فل سٹاپ لگ جائے. ہمارا اگر قدم آدھا اٹھا ہوا ہے نا تو آدھے قدم پہ ہی وہیں پہ ہم رک جائیں. یہ اصل امتحان ہے، یاد رکھیں. اگر ہم نے پھر بھی کیا ہوا جی یہ تو حدیث ہی ہے نا، کیا ہوا جی یہ تو کیا ہوا جی کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. دیٹ از واٹ از آور جو ہماری قرآن سے یا حدیث سے یا ہماری جو پوری زندگی کی اصل جو چیک اینڈ بیلنس ہے نا سر، وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. تو ہم یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں. علم ترى ان اللہ انزل من السماء ایمان. یہاں پہ کیا ہے؟ آ ہوتا ہے سوال کے میں، کیا کے معنی میں، لم ہوتا ہے نہیں.
الم ترى کیف فعل ربک، وہی والا اسٹائل ہے. لم ہوتا ہے نہیں، اور یہ ایکچولی جو ایسوسیٹ ہوتا ہے کسی گزری ہوئی چیز سے، تو لم بھی ہوتا ہے نہیں، لن بھی ہوتا ہے نہیں، لا بھی ہوتا ہے نہیں، کلا بھی ہوتا ہے نہیں. یہ کئی الفاظ ہیں، ان کے تھوڑے تھوڑے ڈفرنس ہیں. کلا ہوتا ہے ہرگز نہیں، ٹھیک ہے. لم ہوتا ہے کوئی چیز جو گزر چکی ہو. لن کوئی چیز ہوتی ہے جو فیوچر کے لیے ہو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا. تو یہ تھوڑے تھوڑے، پھر میں نے کہا نا جہاں جہاں موقع ملتا ہے میں تھوڑی تھوڑی آپ لوگوں کو گرامر بتاتا رہتا ہوں. اچھا اگلا کیا ہے؟ ترا. ترا میں کیا لفظ ہے؟ را. را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. اس کی کیا اگزامپل ہے؟ ہم آپ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ رویت لال کمیٹی، ٹھیک ہے. وہ جب رمضان آتا ہے یا عید آتی ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک رویت لال کمیٹی. رویت ہوتا ہے دیکھنا، ٹھیک ہے. تو را اور پیچھے لگ گیا تا، تو ہو گیا ترا، یعنی کہ تو نہیں دیکھتا، یعنی تم نہیں دیکھتے. ان اللہ، بے شک اللہ، وہ انا انا وہی والا لفظ آ رہا ہے. انزل من السماء ماء، تو اس میں کیا ہے؟ من سما، سما سے، آسمان سے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام. ما پانی کو کہتے ہیں. انزلہ نازل کرنا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی کو. پھر آگے کیا ہے؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا. اس میں لفظ کیا کیا ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں، ڈفرینٹ. الوانوہا کلر، ٹھیک ہے، مختلف کلروں میں سے. الوانوہا. اب یہاں پہ کیا ہے کہ اس سے کہ اس سے کیا نازل کرتے ہیں؟ ثمرات. ثمر کیا ہوتے ہیں؟ پھل. ثمر کا لفظ ہوتا ہے ثمرات، مختلف پھل، ٹھیک ہے. اچھا فا مطلب پس، اخرجنا ہم خارج کرتے ہیں، ہم نکالتے ہیں. خرجا کا مطلب ہوتا ہے خارج کرنا، ٹھیک ہے، نکالنا. فاخرجنا به، اس میں سے، ٹھیک ہے. با اور ہا، اس میں سے. با کا مطلب ساتھ، ہا مطلب یعنی کہ یہ تھرڈ پرسن والا ہی آ رہی ہے ضمیر، پروناؤن. اس میں سے کیا نکالتے ہیں؟ ثمرات. مختلفاً الوانها، ٹھیک ہے، کہ اس میں سے ہم نکالتے ہیں. پانی آیا آسمان سے اور مختلف نکلے. اب آگے آگے یہ پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی پھل نکالے، ٹھیک ہے، جن کے رنگ مختلف ہیں. اب آگے کیا ہے؟ پہاڑوں میں. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ. اب یہاں پر اور یہ بید جو ہوتا ہے وہ سفید کو کہتے ہیں، اور حمر جو ہے وہ ریڈ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جد کا لفظ ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی میں کروں گا. جد و جہد، ٹھیک ہے. جدید، جدہ، یہ کسی پلین جگہ پہ یا کسی ایک جگہ پہ کوئی ایک چیز ڈفرنٹ آئی ہو، اس کے لیے لفظ ہوتا ہے. تو آپ پہاڑی علاقوں میں جو وزٹ کرتے ہیں وہاں پہ دیکھیں اکثر پہاڑوں کے درمیان میں لکیریں سی نظر آ رہی ہوتی ہیں ہمیں، وہ بالکل ڈفرنٹ کلر کی نظر آ رہی ہوتی ہیں. وہ اس کی نشانیاں مختلف ہوتی ہیں. کبھی وہاں سے پانی گزر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ برف میں، وہاں پہ وہ چشمے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ساری جو نشانی ہوتی ہیں، کلرز ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ایک ہی جگہ پہ ڈفرنٹ آپ کو کلر کے پہاڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہاں پہ اسی ہے. وہ مطلب اور من کا مطلب سے. جبال جبل کی جمع ہے. جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، جبال پہاڑوں میں، پہاڑ کی جمع ہو گئی. بیدوں و حمر، ٹھیک ہے. مختلف الوانها و غرابیب و سود. اب یہاں پہ غرب اور سود، حجر اسود بلیک پتھر، ٹھیک ہے، اور غروب. ہم بولتے ہیں نا غروب ہونا، تو غروب کیا ہوتی ہے؟ کوئی جگہ جو نیچے جا رہی ہوتی ہے. تو غروب، غروب کے وقت کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہو جاتا ہے نا. تو غرابیب یا غرب، اس کے لیے جو عربی گرامر کے اندر جو لفظ آتا ہے، دو تین میں آپ کو کروں گا. کوے کے لیے یہ لفظ آتا ہے اسی سے ملتا جلتا، ٹھیک ہے. اور بالوں کو کلر کو بلیک کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو پھر کہا کہ اگر آپ کو یہ الفاظ سمجھ آ جائے نا تو آپ کو وہ جب آپ کے سامنے وہ لفظ آئے گا نا تو آپ کو کہیں گے اچھا یہ اس میں سیاہی یا کالے پن کا کہیں ہوگا. اب یہ کیسے لفظ کیسے بنا ہے اس کے لیے آپ کو گرامر مزید پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے. لیکن سود، غرابیب و سود، یہ دونوں ہی کالے ہیں، سخت کالے سیاہ. اب یہ دونوں کا مطلب ملتا جلتا ہے. اب دونوں مل کے ہو گئے کہ جو بالکل ہی چٹا کالا، ٹھیک ہے نا، بالکل ہی پکا کالا. تو اس کے لیے اور مختلف کلر، مختلف فن الوانوہا، لون کلر کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں مختلف کلر ہیں. بید میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وائٹ، حمر، احمر، ہلال احمر، ریڈ کریسنٹ. احمر ہوتا ہے ریڈ کے لیے، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. میں اس چیز کو آسان سے آسان، اور ایک یاد رکھیں بات کہ اگر ہم عربی کو اردو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے نا، دیکھیں ہمیں اردو کے الفاظ ڈھونڈیں، کوئی بھی آیت پڑھے نا اس کے اندر اردو کے الفاظ ڈھونڈیں، تو آپ یقین کریں آپ کے لیے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ آسان ہو جائے گی. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. اب آپ یہاں پہ پہلے وہ پہاڑوں کی بات ہو گئی، کلرز کی بات ہو گئی، پودوں کی، وہ سوری پھلوں کی بات ہو گئی. اب یہاں پر انعام، مویشی، ٹھیک ہے. دواب جو ہوتے ہیں نا بیسیکلی جو رینگنے والی چیزیں ہوتی ہیں، موونگ کریچرز کے لیے دواب کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ مطلب اور
من کا مطلب سے ناس ہو گئے انسانوں میں سے، ٹھیک ہے، جانوروں لکھا ہوا ہے لیکن میں آپ کو بتا دیا موونگ کریچرز کے لیے دواب کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، ول انعامی مختلف الوانہ کذالک، کاف یہاں پہ جو آ رہا ہے نا شروع میں، یہ اس کی اگزامپل آپ کو میں یاد کرانے کے دے رہا ہوں سورہ قاریہ کی، تو میں یوم یکون الناس کل فراش المبثوث، لائک کی طرح کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو کذالک ذالکا ہوتا ہے جس طرح ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اشارہ کرنے کے لیے یہ وہ، تو یہ ذالکا ہاذا ہاذہ اولائکا یہ والے الفاظ ہوتے ہیں دس دیٹ دیز دوز کے لیے، ٹھیک ہے، تو ذالکا بھی ان میں سے ایک لفظ ہے، کذالکا اس طرح، یعنی کہ اس طرح کے یا اس جیسے یا اس جیسے، ٹھیک ہے، آپ اس کو گرامیٹیکلی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ لائک دیٹ، ٹھیک ہے، انگلش میں اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو لائک دیٹ کہ اسی طرح کے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو گفتگو سٹارٹ کرنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کو اس دنیا میں کالے لوگ نظر آئیں گے، وائٹ نظر آئیں گے، درمیانی کلر والے نظر آئیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور میں جانوروں کو آپ دیکھ لیں، مختلف کلر کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، کیڑے آپ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے، آپ کو کبھی پرندے نظر آئیں گے، ان کے اندر کیسے خوبصورت، کوئی بہترین قسم کا کوئی مصور جو آرٹسٹ ہے وہ کیا کلر بنے گا جو اللہ تعالیٰ نے پرندے بنائے ہوتے ہیں، آپ کو رینڈملی کہیں چلتے پھرتے آپ کو اڑتے ہوئے پرندہ کوئی ایسا نظر آ جائے گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے ان کے اس کے پروں کو کیا، تو کہنے کو تو دیکھیں آپ کہہ دیں کہ جی خود بخود ہو رہا ہے جیسے کہ ایتھسٹ کہتے ہیں، لیکن اٹس ناٹ لائک دیٹ، کس طریقے سے جین سلیکشن ہوتی ہے، کس طریقے سے جینڈر سلیکشن ہوتی ہے، یہ پورے کا پورا ایک سائنس ہے، لیکن کس طریقے سے اللہ اتنے سارے کریچرز کی یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اس کے لیے یاد رکھیں، آنکھیں بند کے کہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اپنے اندر یقین پیدا کریں گے تب آپ کو ڈر لگے گا، اگر آپ کو کہیں گے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو جو ہستی اتنی ساری چیزوں پہ قادر ہے تو ہم کیا، ہم کس کھیت کی بولی ہیں، تو ہمیں اس رب کو انکار کرتے ہوئے ڈرنا نہیں چاہیے، ذرا سوچیں تو صحیح، کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کوئی بات نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، یہ کہہ کے ہماری جان چھوٹ جائے گی، نو، اوکے، آگے بھی کیا بات ہے، وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، یہ آپ کو ہے انما، تو انا کا مطلب بھی بے شک ہوتا ہے، لیکن جب انما ہو جاتا ہے نا تو یہ زور زیادہ ہو جاتے، انا کا ورچولی مطلب بے شک اور ما کا مطلب جو، تو انما بہت زوردار قسم کا بے شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ انڈاؤٹیڈلی یہاں پہ یقیناً لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ در حقیقت اللہ کے بندوں میں، ہاں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اب یہاں پہ کیا بات، سمپل اردو میں آپ لفظ دیکھیں، عباد ہی، عباد بندے کو کہتے ہیں عبد، ٹھیک ہے، تو عبد اللہ اللہ کا بندہ، تو عباد ہی اس کے بندے، کہ ان میں سے یخشا کیا ہے، یخشا میں کیا لفظ ہے، خشیت، وہ خشیت کرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ہے کہ در حقیقت اللہ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو علم نہیں ہے تو موجہ ہی موجہ، جب علم نہیں ہے تو وہ کیا، وہ میں نے جو لفظ بولا نا علم نہیں تو موجہ ہی موجہ، کہ نالج نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو تو پھر موجہ ہی موجہ، لیکن یاد رکھیں اگنورنس، میرے ابو یہ جملہ بولتے ہیں اور ابھی سن کے مسکرائیں گے ابو، اگنورنس آف لا از ناٹ اے جسٹیفیکیشن، اگر ہمیں اگنورنس بھی ہے نا تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا تو ہم نہیں کر سکے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ذہن میں رکھیں بات، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، تو علماء کون ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، تو یہ علماء اس کی ویسے آگے تفسیر میں بے تحاشا چیزیں آ جائیں گی، لیکن یہاں پر ہر علم رکھنے والے کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور آف کورس اس کے اندر جو ایکسٹریم ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن اور حدیث کا پراپر علم ہے، ان کے بارے میں بھی گفتگو ہو رہی ہے، اور ایکچولی ہر وہ انسان کہ جو کسی بھی زندگی کے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور اس کے طریقے کے مطابق جانتا ہے تو وہ اس چیز کا عالم ہے، یاد رکھیے بات، یہاں پہ تو اس بات پہ مطلب ہمارا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے نا، ہم لوگ تو پتہ نہیں یا تو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ لیتے ہیں یا ہم کو بالکل ہی فارغ، میں تے غریب میں تے مسکین، وی آر ناٹ نارمل پیپل، جہاں پر ہمیں کسی چیز پر کانفیڈنس ہونا چاہیے وہاں پر ہم بھاگ جاتے ہیں، اور جہاں پر ہمیں ڈرنا چاہیے وہاں پر ہم چیمپئن بنتے ہیں، عجیب، مطلب میں سمجھ سے آ رہی ہوں کہ ہم لوگ کیوں اتنے، اور یہی ریزن ہے کہ ہم لوگ بالکل وی آر کنفیوزڈ، ہم ٹوٹلی کنفیوز ہیں، ہمارے سامنے کوئی ایسی گفتگو ہوتی ہے تو چند لمحوں کے لیے ڈر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد لیپ ٹاپ بند، قرآن بند، اپنی مرضی شروع، ٹھیک ہے نا، تو یہی ریزن ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اتنی تباہی، ٹھیک ہے، اب آگے کیا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور،
تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آ رہے ہیں. بے شک اللہ کیا ہے؟ عزیز ہے. اور عزا یہ کئی دفعہ میں عزیز غالب کے لیے ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے جو بہت ہی ریزسٹنٹ ہو، جس کے اندر کھودنا، جس کے اندر کوئی سوراخ کرنا، جس کو تبدیل کرنا، تو اس کے لیے یہ عربی میں ہو ہے لفظ آتا ہے یہ. ٹھیک ہے. غفور، غفرا، جو ڈھانپ لے. جس طرح ماں جو ہے وہ ساری چیزوں سے ڈھانپ لیتی ہے نا، تو غفرا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو ڈھانپ لیتا ہے نا، تو غفور کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ ڈھانپنے والا ہے، اللہ چھپانے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے. بہت گناہ کر لیا نا اللہ سے ہم نے، کہا اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی سچائی کو قبول کر لیا اور اللہ نے ہمیں چھپا لیا. اللہ نے ہمیں، جس طرح ایک ماں اپنے بچوں کو چھپاتی ہے، اس طرح اللہ نے اپنی بندوں سے جتنا محبت کرتا ہے، وہ تو کیا کہتا ہے، 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ 70 ایسے نہیں ہوتا کہ وہ 70 مطلب 70 صرف ہم اللہ کو محدود کر دیں 70 ٹائمز. نو، 70 بہا جاتا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں میں نے تمہیں 1000 دفعہ کہا تھا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے 1000 دفعہ ورچولی کاؤنٹ کر کے کہا تھا. ہوتا ہے بے شمار. اللہ کی محبت بھی انسان کے لیے بے شمار ہے، یاد رکھیں بات. اور اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. اللہ اپنے ہر بندے کو پیار کرتا ہے. ذرا اللہ کو پکاریں تو صحیح، ایک اس بھروسے کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ ہماری بات سنتا ہے اور سنے گا انشاءاللہ، آنکھیں بند کر کے. کیا قرآن پاک میں یہ ہے کہ ہم تمہاری حبل الورید سے زیادہ قریب ہیں. ہمارے کیروٹیڈ ڈاکٹرز کو بڑا کیروٹیڈ کا پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ حبل الورید شہرک سے زیادہ قریب ہے. جو چیز شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو اس سے ہم بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں، اس سے ہم غافل ہیں. اور اللہ ہمیں مسکرا کے دیکھ رہا ہے کہ میں تو سب کچھ دیکھ رہا ہوں، تم مجھ سے ہی چھپا رہے ہو، وہ گناہ کر رہے ہو اور تم یہ سمجھ رہے ہو یہاں پہ CCTV کیمرہ نہیں لگا، یہاں پہ ابا نہیں دیکھ رہا، یہاں پہ امیاں نہیں دیکھ رہی، یہاں پہ بیوی نہیں دیکھ رہی، یہاں پہ یہ نہیں دیکھ رہے، کر لو جو کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. He is with you wherever you are. ٹھیک ہے. اچھا. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارتا لن تبور. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اچھے لوگوں کے کیریکٹرز کو آگے مزید بتایا جا رہا ہے. کس طریقے سے؟ ان الذین، بے شک وہ لوگ کہ جو وہ جو کیا، یہ اس طرح کو ترجمے میں آپ اس کو ورچولی کہ انا بے شک الذین وہ جو، ٹھیک ہے، یتلون کتاب اللہ. یتلو میں کیا لفظ ہے؟ تلاوت کا. وہ تلاوت، یا میں نے آپ کو ابھی جو سن رہے ہیں آپ، تو اگر آپ کو سمجھ آئے یا انڈیکیشن آ گئی ان کے لیے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے نمبر 2، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، قائم کرتے ہیں نماز کو. ٹھیک ہے. اور نماز کو قائم کرنے میں تمام چیزیں آ جائیں گی. اس کی تمام ریچولز کو پورا کرنا، اچھی طریقے سے وضو کرنا، ٹائم کا خیال رکھنا، جگہ کا خیال رکھنا، اور اس کی محبت کرنا. ٹھیک ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. ٹھیک ہے. انفقو میں کیا ہے؟ نفق. نفق کہتے ہیں ٹنل کو. تو نفق، انفاق کا بھی لفظ اسی سے ہے، منافق کا بھی لفظ اسی سے ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسا ہے؟ انفاق خرچ کرنے کو کہتے ہیں، اور منافق تو بہت برا لفظ ہوتا ہے. لیکن منافق بھی کیا ہوتا ہے؟ دونوں طرف سے کھلا ہوا ہوتا ہے. ادھر گیا تو وہ بات کر لی، ادھر گیا تو وہ بات کر لی، ادھر گیا تو ان کو کہہ دیا میں تمہارے ساتھ ہوں، ادھر آیا تو کہہ دیا میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اللہ کی بات، اللہ کے ساتھ وہ چیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو جس طرح نفق دونوں طرح سے اوپن ہوتی ہے نا، ٹنل. اور جو اب آپ کہیں گے کہ انفاق کیوں ہوگا خرچ کرنے والے کے؟ جو خرچ کرنے والا ہے وہ ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے وہ خرچ کر رہا ہے. تو دونوں میں سملیرٹی آ گئی نا، کہ اگر اللہ کسی کو رزق دے رہا ہے اور وہ دونوں طرح کھلے ہاتھ خرچ کر رہا ہے. کس طرح؟ آگے 2 کیٹیگری کی آ گئی، سرم و علانیہ. علانیہ اعلان، علانیہ، اور سرم چھپا ہوا. ٹھیک ہے. کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. علانیہ میں ہو گیا جو اعلان کر کے، کہ ظاہر سے بھی اور چھپ کے بھی. لیکن بہرحال کہا جاتا ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ چھپ کے، کہ لوگوں کے سامنے. اگر دیکھیں اعلانیہ کریں تو 2 باتیں ہیں. ایک ہے ریاکاری، دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے، دوسروں کو بتانے کے لیے کہ میں دیکھیں کتنا بڑا سخی ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک کیا ہے کہ اس کی نیت یہ نہ ہو، اس کی نیت صرف یہ ہو کہ دوسرے بھی اٹریکٹ ہوں. تو دیٹ از، یہ اس کے دل میں کیا ہے یہ یاد رکھیں بات. کوئی بھی دنیا کا بندہ اس چیز کا جج نہیں کر سکتا. وہ صرف بندہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے. اور ایکچولی شاید بندہ بھی نہ جانے، اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ، میرا بندہ جو ہے، یہ بے ایمانی کر رہا ہے، کیا یہ چیٹنگ کر رہا ہے، کیا یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے. تو ہمیں ڈر، یہ یاد رکھیں کہ ہمارا یہ کانسیپٹ جب کلیئر ہوگا نا، کہ میں آپ کو بیوقوف بنا سکتا ہوں، میں اور کسی دوسرے کو بیوقوف بنا سکتا ہوں، کیا میں اللہ کو بیوقوف بنا سکتا ہوں؟ یہ آپ سب اپنے بارے میں بھی سوچا کریں کہ میں نے بڑی زبان جوئی کر کے میں نے لوگوں کو امپریس کر لیا، واہ 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 جی زبردست، لوگوں کو میں نے بیوقوف بنا کے میں بڑا خوش ہو رہا ہوں. اللہ کو بیوقوف بنا سکتا ہوں؟ نعوذ باللہ. یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمیں بتاتے ہیں. تو یہاں پہ تو خیر
ٹاپک ڈفرینٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس کا کیریکٹر بتا رہے ہیں کہ جو کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور میں جو مما، مما میں کیا لفظ ہے؟ من مطلب سے، ما مطلب جو، اس میں سے رزق نہ ہم، رزا کا ہوتا ہے رزق کرنا، اور ایکچولی اس کے اندر عطا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے رزق۔ بیسیکلی رزق صرف کھانے کی چیز نہیں ہوتی، اگر کسی کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو کوئی بھی کیریکٹر دیا ہے، تو دیٹ از رزق۔ اگر کسی کو کوئی علم آتا ہے، کسی کو کوئی سکھانے کی چیز آتی ہے، کسی کو کوئی مدد کرنا ہوتا ہے، وہ سب رزق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی کسی پر خرچ کر رہا ہے، کسی کو اپنا ٹائم، کسی کو اپنی انرجی، کسی کو اپنا پیسہ، کسی کو اپنی نالج، کسی کو اپنا واسطہ، تمام جو چیزیں ہیں وہ سب رزق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی صلاحیتیں دی ہیں نا، وہ اللہ کا ہمارے لیے رزق ہے، ٹھیک ہے؟ علانیتاں، سروں و علانیت، یرجونا، اب یرجونا میں لفظ یاد رکھیں جو سورہ، سوری، جو ہم وہ پڑھتے ہیں، جو وطر میں، ٹھیک ہے؟ تو جو ہے قنوت کے اندر بھی آتا ہے، وَنَرْجُو رَحْمَتَک وَنَخْشَى عَذَابَک، ٹھیک ہے؟ تو نرجو امید رکھنا، تو یہاں پہ کیا ہے؟ یرجونا، کہ وہ کیا امید رکھتے ہیں؟ وہ کس چیز کی کرتے ہیں؟ تجارت لن تبور، ابھی میں نے آپ کو لن بتایا تھا کہ فیوچر کے لیے لن ہوتا ہے، لن تبور، کہ برا نہیں ہوگی، اس میں نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کہ وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کوئی، یعنی کہ یہ 100% پروفیٹیبل بزنس ہے، کیا؟ اللہ کے کتاب کی تلاوت، نماز کو قائم کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے۔ اب یہاں پہ میں مس کر گیا تھا بتانا آپ کو، دوبارہ سے بھی آج ڈسکس ہوا ہے، نون الف نہ ہمارے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رزق نہ ہم ان کو دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے کریکٹرز ہیں کہ جو ان کو رزق دیا اس میں سے وہ سروں و علانیہ خرچ کرتے ہیں، اور یرجونا تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز برباد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارتا لن تبور، ٹھیک ہے؟ برا ہے برباد ہونے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بس ہم 5 منٹ میں ختم کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ایک سیشن اور ہوگا اگلے جمعے کو انشاءاللہ۔ اب آگے کیا ہے؟ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہو غفور شکور، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا وہی کیریکٹر آ گیا ہے، شکور، انہو غفور ہے اور شکور ہے، ٹھیک ہے؟ شکور کیا ہے؟ وہ شکر کے ہے کہ جو قدردان، جو شکر کو اکنالج کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ انہو بے شک وہ کیا ہے، اور آگے کیا ہے؟ لیوفیہم، ٹھیک ہے؟ وفا کیا ہوتی ہے؟ میں نے تمہارے ساتھ وفا کی ہے، وفاداری، تو لیوفیہم، لیوفیہم ان کے ساتھ وفا کر رہا ہے، اجورہم ان کے اجر، و یزیدہم وہ زیادہ کرے گا، من فضل ہی، من کا مطلب سے، فضل مطلب فضل، اور ہی اس کے فضل کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کریں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر ان کو پورے کے پورے دے، اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بیسیکلی وہ پچھلی بات سے آپ کنٹینیو کریں نا، تو وہ پچھلی بات سے کیا کنٹینیو کس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے چیز کی وہ مطلب تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نقصان ہوگا، اور کس طرح کے ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ، یہ ان کی نیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وفا کرے، یعنی کہ ان کا اجر پورے پورے، وفا مطلب بیسیکلی پورا کر دینا ہے نا، تو یہاں پہ وفا میں نے آپ کو ورچوئل اس کا جو مطلب ہے بتایا ہے یہاں پر، اس جگہ پہ لیوفیہم، کہ وہ پورا کر دے یا وہ وفا کر دے، کس سے؟ ان کے اجر سے، بلکہ ان کو اور بھی زیادہ دے دے اپنے فضل سے، ٹھیک ہے؟ جس طرح بادشاہ ہوتا ہے نا، وہ بادشاہ اپنی مرضی سے کچھ بھی دے سکتا ہے جو اس کی ملکیت میں چیز ہوتی ہے، تو ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے کہاں پہ اعلان کہاں سے کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ وہ جولتے ہیں، ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو ایکچولی یہ الفاظ ہم ہوتے ہیں نا، بچپن سے ہم سن رہے ہیں بزرگوں سے اور بڑوں سے، تو یہ باتوں کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے، تو اگر آپ اس کا سائنٹیفک انالیسس نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہی وہ علم ہے جس کو حاصل کرنا ہم پر فرض ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ دنیا کے 100 علم حاصل کر لیں، اگر کسی کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہے نا، کہاں سے ہم نے بات آج سٹارٹ کی تھی؟ اندھیرا اور جو ہے وہ اجالا، ٹھیک ہے؟ حرارت اور سایہ، ٹھیک ہے؟ دیکھنے والا اور اندھا، تو آپ دیکھیں کہ آج کی گفتگو جو ہم لوگوں نے چھوٹی سی کی ہے، اس کے اندر ہی اللہ نے ہمیں کیا کچھ باتیں بتائی ہیں، دیکھیں اس کے اندر، وہ میں ختم کر، اجور ہو گیا، اجر کی جمع ہو گئی اجورہم، ان کا اجر، و یزیدہم، اور وہ زیادہ کرے گا، یہ زیادہ کا لفظ ہوتا ہے زیادہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ فضل ہوتا ہے کرم، اس کی جو عنایت ہے۔ میرے خیال ہے بس ایک آیت اگر کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو انشاءاللہ
جو آخری رہ گئے، ایک آیت میرے خیال کر لیتے ہیں انشاءاللہ، بس پھر اس کے بعد ختم کرتے ہیں، مجھے دیکھ لیں دیں۔ جی ہاں، ایک آیت ہم کر لیتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ ہمارا اگلے جمعے کو ہم ختم کریں گے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ اچھا، اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ والذی، اور کیا کریں؟ اوحینا، اور ہم نے آپ کو کتاب میں سے جو وحی کی ہے وہ حق ہے۔ الیکا من الکتاب هو الحق، ٹھیک ہے، مصدق لما بین یدی، اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ اب یہ تھوڑا سا کس طرح ہے؟ اور ہم نے آپ کو کتاب میں سے جو وحی کی ہے، والذی، یہ والذی جو کے بارے میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اوحینا، وحی کرنا، نون الف ہم نے، کہ جو ہم نے وحی کی ہے، الیکا، الیکا میں کیا لفظ ہے؟ الا، کی طرف، اور کا، آپ کی طرف، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ہم نے آپ کی طرف، الا کی طرف، کاف آ گیا آپ کے لیے، ٹھیک ہے، یو، جو ہم نے ٹورڈز یو جو ہم نے وحی کی ہے، من الکتاب، کتاب میں سے، من الکتاب، والذی، یہ دیکھیں یہ کوریلیٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ، یہ جملہ لفظ اس کے ساتھ آ کے مل رہا ہے، هو الحق، ہوا یعنی کہ ہم جیسے بولتے ہیں نا ہی، تو یہاں پہ عربی میں نا اٹ کا لفظ نہیں ہے، تو ہوا بھی کوئی مذکر چیز ہوگی تو اس کے لیے ہوا ہوگا، اور اگر کوئی مؤنث چیز ہوگی تو اس کے لیے ہیا ہوگا۔ ہیا حتی مطلع الفجر، آپ کو سورہ قدر میں یاد آئے گا، تو وہ ہوا اور ہیا ایکچولی مطلب ان دونوں کا سیم ہے، لیکن ایک مذکر کے لیے، ایک مؤنث کے لیے۔ هو الحق مصدقا لما بین یدی، بین ہوتا ہے درمیان میں، یدی ہی، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر با محاورہ ترجمے میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مصدق لما، جو تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے ہاتھوں کے درمیان میں، یعنی کہ جو یہاں پر با محاورہ میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ پرانی کتابوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، لیکن جو ان کا ورچوئل معنی ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تاکہ آپ کو پتہ ہے۔ لام ہوتا ہے یہ زور دینے کے لیے معنی میں بھی ہوتا ہے، تاکہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تو یہ یہاں پر آ رہا ہے کہ اس کرنے والی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لما بینا، اس میں سے کہ جو پہلے آئی ہے، بینا ید، یہ جو ہاتھوں کے درمیان میں ہے، یعنی کہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق، مصدقہ میں تصدیق والی ہو گئی، اور حق ہے، وہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ مصدق لما، مصدق لما کہ وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو آپ جو پہلی کتابیں ہیں، یعنی کہ جو آپ کے ہاتھوں کے درمیان میں ہے، یعنی کہ جو پہلے سے آئی ہوئی ہے چیز۔ یہ اس آپ کہیں گے ید کا مطلب کس طریقے سے آ رہا ہے، تو یہ عربی گرامر کی یا عربی زبان کے اندر نا اتنی فصاحت ہے کہ وہ کئی دفعہ وہی روٹ ورڈ جو ہے وہ مختلف معنی میں یوز ہوتا ہے۔ میں ایک لفظ کی یہاں پہ سمجھانے کے لیے آپ کو بتاؤں گا، آسمان کے لیے جو روٹ ورڈ ہے نا وہ سما ہے، اور اسم کے لیے بھی روٹ ورڈ وہی ہے۔ اور آپ کہیں گے آسمان اور اسم نام کو کہتے ہیں، دونوں چیزیں کیسے سملر ہیں سملر، جس طرح آسمان ہمارے سامنے آس پاس آل اراؤنڈ ہوتا ہے نا، تو جو ہماری جو پہلی ریپرزینٹیٹنگ چیز ہوتی ہے نا وہ ہمارا نام ہوتا ہے، تو جس طرح نام ہمیں گھیرے ہوئے ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے آسمان ہمیں گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کہاں سے عربی کی کیا خاصیت ہے، تو اب یہ کیوں ہے، اب یہ کیوں کا مطلب میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ ہر زبان کا اپنا کیوں ہوتا ہے۔ ہم جو بھی زبان کے ہوتی ہیں اس کا ایک اسٹائل ہوتا ہے، تو عربی زبان کا یہ اسٹائل ہے کہ عربی زبان کے اندر بہت وسعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، ٹھیک ہے، بصارت والا ہے اور خبیر ہے۔ اب خبر اور بصارت، جو چیز دیکھ کے نظر آ رہی ہے نا وہ بصارت کے مت میں آتا ہے، جو خبیر و خبر ہوتا ہے نا، ہر خبر پہ نظر، تو وہ خبر کیا چیز ہوتی ہے کہ وہ جو چیز چھپی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بھی عبادہ، اپنے بندوں کے ساتھ، با مطلب ساتھ، عبادہ اس کے بندوں کے ساتھ، لا خبیر بصیر، لام یہاں پہ زور دینے کے لیے آ رہا ہے، سب کچھ اس کے اندر کمپیکٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے، بلا شبہ، ٹھیک ہے۔ یہ بلا شبہ کا لفظ اللہ انا کے ساتھ بھی آ رہا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی یقیناً پوری خبر رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لخبیر، یہ یقیناً کا لفظ جو ہے نا، یہ لام یہاں پہ زور دینے کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یقیناً پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم انٹرپریٹ کریں۔ یاد رکھیں کہ قرآن کی جو کہا جاتا ہے نا، ہم بول دیتے ہیں، یاد رکھیں بات کہ جی اللہ تعالیٰ کی تو ایک ایک آیت جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہے، یہ ہم بولتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ ہر آیت کریمہ جب ہم بولتے ہیں، یا سوری ہر قرآن پاک کی آیت کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم یہ بولتے ہیں لیکن کبھی ہم نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گا، اور پھر یاد رکھیں بات، آؤٹ آف کانٹیکس چیزیں سے بچنا چاہیے، آف کورس، اور
جو یاد رکھیں کہ جو قرآن کی جو آیات ہے نا، ان کو جو ہم براڈلی تقسیم کر سکتے ہیں نا، وہ محکمات اور متشابہات. تو جو محکمات ہیں نا، وہ بالکل کلیئر ہیں، اور متشابہات ہیں ان کے اندر ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ بیسیکلی اس کے اندر مختلف آراء بن سکتی ہیں، اور اس کے اندر ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ریفرنس یاد رکھنے چاہیے. سورہ آل عمران کی 6 یا 7 آیت ہے، میں ہر دفعہ نمبر بھول جاتا ہے، جہاں پر محکمات اور متشابہات کے بارے میں ہے. تو یاد رکھیں کہ جتنی جو قرآن پاک کے اوپر جو جو لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں، یا قرآن سے جو متنفر ہو جاتے ہیں، یا قرآن کے بارے میں جو کرتے ہیں نا، وہ متشابہات ہوتی ہیں. جیسے آیا اللہ کی کرسی کہتے ہیں، واسیہ کرسی السماوات. تو بابا مجھے بتائیں، اللہ کا عرش کیسا ہے، جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے؟ کیا ہم اس بارے میں کومنٹس کر سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. ہم تو صرف کیا کہہ رہے ہیں، سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ٹھیک ہے. تو آپ سب لوگوں کے رکنے کا اور سننے کا شکریہ. یاد رکھیں بات کہ جو قرآن ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور واقعی میں اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں. وہ اسی طرح بنا سکتے ہیں کہ ہم ان کی آیات سے اپنے اندر بہتری لائیں. ہر آیت کے اوپر غور و فکر کریں، سوچیں، تدبر کریں. تدبر دبر بیک کو کہتے ہیں. تذکر ذکر کریں. بار بار یہ تذکر اور تدبر کا لفظ کو ہم بول دیتے ہیں، لیکن ہم اس میں عمل نہیں کرتے. اور یہ جو موجودہ تفاسیر موجود ہے، میں نے کوئی آپ کو تفسیر نہیں بتائی. اگر میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو، اللہ مجھے معاف کرے. لیکن میں آپ کو جو ایک انسائٹ دینا چاہ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کو اگر ہم اس طریقے سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں، تفاسیر پڑھیں، اور جہاں پہ کوئی جھگڑے والی بات ہے نا، وہاں پہ ہمیں ڈرنا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ ہم اس دنیا کے اندر کچھ چیزوں کے بارے میں 100% نہیں یقین کر سکتے. ہمیں کسی نہ کسی، ہم کہیں گے جی فلانا فقہ کی ہم بات سن رہے ہیں، یا فلانا تفسیر کی بات سن رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کسی بھی عالم کے اوپر کمنٹ کریں. ٹھیک ہے. تو میں تو یہاں پہ آگے خاموشی اختیار کر لیتا ہوں کہ بھائی اللہ اللہ سے ہم آنکھیں بند. میں نے کہاں بات گفتگو آئی تھی، اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں اگر کوئی ہم سے غلط حال، کوئی غلط رستے پہ ہم چلنا بھی چاہیں نا، تو ہمیں روک لے. اگر کوئی ہم سے کوئی غلط عمل ہو بھی جائے نا، تو ہمیں بچا لے اور ہمیں اس چیز سے دور کر دے. اگر کوئی ایسی گراسلی کوئی ڈسٹریکٹنگ چیز ہے، غلط چیز ہے، ہم یاد رکھیں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم فیصلہ کر سکیں. ہم صرف قیاس کر سکتے ہیں، ہم کسی ایک چیز کو صرف گیس کر سکتے ہیں، لیکن ہم 100% نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے سامنے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے نا اس وقت، کہ ہم جا کے ان سے کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیں یہ چیزیں. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ان چیزوں کو ذرا سمجھیں، اور اس سے محبت بھی پیدا ہوگی، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم گمراہ بھی نہیں ہوں گے. شیطان تو بیٹھا ہوا ہے، شیطان تو چھریاں کانٹے تیز کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ آئے تو صحیح. کوئی بندہ بہت بڑا جو نیکی کی کوشش کر رہا ہے، اس کو بھی جب اس نے دیکھا نا کہ میں نیکی سے روک نہیں سکا، اب کیا کرے گا؟ تکبر پیدا کرے گا، تنگ نظری پیدا کرے گا، دوسروں کے اوپر فتوے لگوائے گا، فلانا تو جی فقہ تو وہ بالکل واجب القتل ہے. یہ ہم کون ہوتے ہیں یار؟ ہم اس قابل ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کر سکیں؟ اگر ہمیں کسی کی شکل اچھی لگ گئی ہے، ہمیں کسی کی بات سمجھ آ گئی ہے، اب وہ غلط ہے صحیح ہے، واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر مختلف انداز میں سنتیں ورائج العمل ہیں، اور ہمیں اللہ سے صرف یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سے وہ کام نہ کرا کہ جو تیری رضا کے خلاف. بس. اور ہم اس بات پہ پکا یقین رکھیں، انشاءاللہ اگر آپ کی نیت صاف ہے نا، تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اللہ ہمیں بچا لے گا، اور اللہ سے بڑا بچانے والا کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ سب لوگوں کے آنے کا شکریہ. انشاءاللہ زندگی بخیر. جو باقی 14 آیتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے. تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.